بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ نمبر کلیکٹ نہیں کر پائے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ جو بہت سے ایسے آرگنائزیشنز ہیں وہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک نمبر لے کے آئیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے صرف گزشتہ 6 مہینوں سے جو بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں ان کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے، جن میں صرف جنوری سے جون کے مہینے تک 752 لوگ جبری طور پر لاپتہ کیے جا چکے ہیں، اور ان میں 117 وہ کیسز ہیں جن کو ماورِ عدالت قتل کیا جا چکا ہے، یعنی 6 مہینے کے اندر صرف 117 وہ لوگ ہیں جن کو ماورِ عدالت قتل کیا جا چکا ہے۔ جی 2025 میں۔ تو یہ صرف ایک ششماہی رپورٹ ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا، جو کہ جس کے اوپر ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ صرف یہ کیسز نہیں ہیں، یہ کیسز یہ ایگزیکٹ نمبر اور فگر نہیں ہے، اس سے زیادہ بلوچستان میں کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ رپورٹ نہیں ہو پائے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 6 مہینے کے اندر اگر 117 لوگ وہ ماورِ عدالت قتل ہوتے ہیں، تو اس چیز سے آپ اوورآل بلوچستان کا جو سچویشن ہے، جو ہیومن رائٹس کرائسس ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، اس چیز کو کا جو ہے آپ بہت اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی پوچھنا جینڈر وائز اور ایج وائز، ہاں، اس میں خواتین، بچے، نوجوان، بوڑھے کتنے ہیں، کن کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ آج سے پچھلے سالوں کا کوئی بھی کسی قسم کا ڈیٹا بھی اویلیبل نہیں ہے؟ جی اویلیبل ڈیٹا ہے۔ دیکھیں بلوچستان میں HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، وہ بلوچستان میں کئی سالوں سے جو ہے رپورٹس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ بلوچ یکجہتی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی تنظیم ہے، جو کہ 2009 سے بلوچستان میں جبری گمشدگی کے کیسز رپورٹ کر رہی ہے۔ ان کے مطابق ابھی تک جو ہے 8000 سے زائد کیسز ابھی تک انہوں نے حکومت کو فراہم کیے ہیں جو بلوچستان میں جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس کمیشن آف بلوچستان ہے یا ایک دوسری آرگنائزیشن ہے پانگ کے نام سے، تو دیکھیے بلوچستان میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو جبری گمشدگیوں کے کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ چونکہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی میں خود ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے خود ہر ایک کیس کے اوپر کام کیا ہے، اور میں خود اس بات کا جو ہے گواہ ہوں کہ یہ کیسز کے اوپر ہم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کام کیا ہے، اور 117 کیسز وہ کیسز ہیں جو ماورِ عدالت قتل کیے جا چکے ہیں وہ لوگ بلوچستان میں، اور اس میں جو ہے بچوں کے نمبرز بھی اس میں شامل ہیں، اور خواتین 5 خواتین اس میں جبری طور پر گمشدہ کیے جا چکے ہیں، اور ایک عورت کو جو ہے اس کے ماورِ عدالت قتل میں اس کی کیس رپورٹ ہوئی ہے، اور اس میں زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ بلوچستان کے مکران ڈویژن کے سے زیادہ جو ہے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ پروٹیسٹ کب تک جاری رہے گا، اگلا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے جب تک مطالبات حکومت نہیں مانتی ہے، جس میں ہمارے صرف 2 بنیادی مطالبات ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو اسیر رہنما ہیں، جو اسیر کارکنان ہیں، جن کو جو غیر قانونی طریقے سے جیلوں میں بند کیا جا چکا ہے، ان کو فیئر ٹرائل کے ذریعے سے ان کی رہائی ممکن بنائی جائے۔ اگر ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں تو وہ آرگیومنٹس کے ذریعے وہ کورٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کے بیسس پہ ان کا کیس لڑا جائے، لیکن اس طریقے سے جو ایک غیر قانونی طریقے سے ان کو عدالت میں پہلے 3 MPO کے تحت ان کو لایا گیا 3 مہینے تک، جب 3 مہینے کے اندر ان کی 3 MPO کے کیس کی مدت ختم ہوئی، اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں جو ہے مختلف جیلوں میں بند کیا ہے۔ تو یہ ایک جوڈیشل پروسیس نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل پروسیس کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے، اور ابھی تک 4 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک حکومت کی طرف سے ان کے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی جو ہے ججز نے کسی بھی قسم کے ریمارکس نہیں دیے ہیں۔ تو اس بات سے یہی ثابت ہوتی ہے کہ ریاست صرف وہ ان آوازوں کو قید کرنا چاہتی ہے جو بلوچستان میں بلوچ عوام کی آواز ہیں۔ یہی وجوہات ہیں جس کے بنا پر ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر جو بھی ایلیگیشنز ہیں وہ آج تک عدالت نے ثابت نہیں کیے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ ان اسیر ہمارے جو رہنما ہیں، ساتھی ہیں، ان کو بحفاظت رہا کیا جائے، اور ساتھ میں بلوچستان میں جو گزشتہ 6 مہینوں سے جو جبری گمشدگیوں میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، ماورِ عدالت قتل کے کیسز سامنے آئے ہیں، اور اس میں جو ہے ساتھ میں جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر جو کریک ڈاؤن کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس پہ روک دیا جائے۔ یہ بہت ہی جو ہے ایک ایکسیپٹیبل اور بہت ہی جائز مطالبات ہیں، جس پہ حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے دن وہ آئے اور یہاں پہ جو
بیٹے فیملیز ہیں ان کے مطالبات سنیں, ان کی بات سنیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ بجائے ان کی بات سننے کی ان فیملیز کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا. ان کو پریس کلب کے سامنے بیٹھنے نہیں دیا گیا, مختلف طریقوں سے ان کو ہراساں کیا گیا, مختلف طریقوں سے ان کے احتجاج پر کریک ڈاؤن کیا گیا. اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس گرمی میں وہ کھلے آسمان تلے بغیر کسی ٹینٹ کے بیٹھے ہیں, وہ اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ہمارا مطالبہ, ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جائیں گے. شکریہ. شکریہ.